دنیا کے اندر کروڑوں اربوں خربوں روپے کی مشینری ہوتی ہے۔ آپ یہ پاور ہاؤس دیکھ لیں، آئل ریفائنری دیکھ لیں، ان مشینریوں کو 6 ماہ کے بعد یا 3 ماہ کے بعد شٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے، کام روک دیا جاتا ہے۔ روکنے کے بعد ان سب مشینوں کو کھولا جاتا ہے۔ ان کے اوپر جو کاربن، جو دھوئیں کی وجہ سے، جو ورق کی وجہ سے، کام کی وجہ سے جو گرد اور غبار، اور جو ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ کوئی نٹ وغیرہ یا اور کوئی چیز ان کے اندر کو مسائل بن جاتے ہیں، تو ہر 3 مہینے کے بعد، ہر 6 ماہ کے بعد شٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ ان کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ آتے ہیں، ان کو کھول کے ان کی سروس کرتے ہیں، ٹیوننگ کرتے ہیں، ان کو جناب واش کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، تیل کے ذریعے، ڈیزل کے ذریعے، پیٹرول کے ذریعے، یا اور کیمیکل ایسے ہیں، ان کی اوور ہال کرنے کے لیے یہ سارا سسٹم کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں مشینری عطا فرمائی ہے، یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، یہ اتنی عظیم اور اتنی قیمتی اللہ تعالیٰ نے مشینری عطا فرمائی ہے۔ آپ دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کے حوالے سے، فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 950 سال تو وہ پیغمبر رہے۔ اب ان کی عمر پتہ نہیں ٹوٹل کتنی ہوگی، چلو 1000 سال بھی اگر ان کی عمر لگا لی جائے تو یعنی ان کے آنکھوں نے، ان کے کانوں نے، ان کے جناب یہ ہیڈ نے، ان کے ہارٹ نے، ان کے لیور، ان کے کڈنی، ان کے جناب 360 جوڑ 1000 سال تک جناب وہ کام کرتی رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ باڈی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشین عطا فرمائی تھی، دنیا کے اندر اس باڈی سے زیادہ مضبوط شاید ہی کوئی مشینری ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی مشینری نہیں ہے جو جناب یعنی کنٹینیو لگاتار اتنا جناب ورک کرے جتنا انسان کی باڈی ورک کرتی ہے۔ تو اس مشین کی اوور ہال کے لیے، اس کو جناب فریش کرنے کے لیے، اس کو جناب اس کی ٹیوننگ کے لیے، اس کی سروس کے لیے ابھی آخر کوئی چیز ہوگی نا۔ ظاہر ہے ہمارا جو یہ جناب یہ دماغ کام کر رہا ہے، ہمارا جناب ہارٹ کام کر رہا ہے، ہمارے پورا جسم کا ایک ایک انگ کام کر رہا ہے، اپنی اپنی پروڈکشن یہ چیزیں جو دے رہی ہیں، ان جناب آنکھوں کو فٹ رکھنے کے لیے، کانوں کو فٹ رکھنے کے لیے بھی آخر کوئی چیز ہوگی۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کے اندر جو ہمیں جناب جو اصول بتلائے ہیں دو، وہ کیا ہیں؟ اصل میں جب یہ باڈی ہماری بہترین کام کر رہی ہوتی ہے، جب کوئی بندہ ہماری انسلٹ کر دیتا ہے، ہمارے ساتھ ہوٹنگ کرتا ہے، ہمارے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، کوئی جناب میرے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے، اس وقت جناب یہ مسائل ہماری مشینری کے اندر بنتے ہیں، ہم ٹینشن کے اندر آ جاتے ہیں، ہم جناب پریشان ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ جناب اس حد سے گزر جاتے ہیں، اس ہوٹنگ کی وجہ سے، ان پریشانیوں کی وجہ سے، اولاد کی پریشانی، کاروبار کی پریشانی، ٹھیک ہے نا جی، ملازمت کی پریشانی، باس کی پریشانی، میاں بیوی اور بچوں کے معاملات، ہمسائے دائیں بائیں کی پریشانیوں سے تنگ آ کر بعض لوگ جناب خودکشی کر لیتے ہیں، اپنی اس باڈی کو جناب تباہ و برباد اور ڈسٹرائے کر لیتے ہیں۔ تو اس کو جناب بہترین حالت میں رکھنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر جو تھے مکے کے اندر آتے تھے، جب مشرکین مکہ کی طرف سے کوئی جناب ٹینشن اور پریشانی والی بات ہوتی تھی، جب وہ آپ کی بات کو مانتے نہیں تھے، آپ کی ہوٹنگ کرتے تھے، بعض لوگ جناب آپ کو دیوانہ، پاگل، مجنوں، ٹھیک ہے نا جی، آپ کا سوشل بائیکاٹ، بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، اور اس کے بعد جناب بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا، خبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا، یہ سارے مسائل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تھے تو آپ جناب جب غمزدہ ہو جاتے تھے تو اللہ نے اس کا حل یہ بتایا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب جب مدینے کے اندر گئے، وہاں پر آپ کی جناب دشمنوں کی تعداد بڑھ گئی، وہاں پر جناب بنو کین کا، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ خیبر کے جناب جو یہود رہنے والے تھے، یہ جب آپ کے ساتھ جناب پھر اسی طرح اندر جو منافقین تھے، اور اسی طرح جناب یہ مشرکین مکہ، یہ 3 جو بڑے بڑے دشمن تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ قرآن کے ان حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْفُوا وَاصْفَحُوا، ان کی جناب ریشہ دوانیوں، ان کی ہوٹنگ، ان کے جناب یہ جناب مس بیہیو جب آپ کے ساتھ کیا جائے تو آپ نے کیا کرنا؟ فَعْفُوا وَاصْفَحُوا، آپ درگزر کریں، آپ معاف کریں، آپ جناب ان کی طرف
نظر اٹھا کے ہی نہ دیکھیں آپ، جو آپ کے ساتھ